کہ کاش یہ ظاہر میں جو بیٹھا ہوا شخص مجھے سن رہے ہیں نا، یہ ظاہر جو بیٹھا ہوا ہے بڑا ماشاءاللہ فل چودھریاں والا جڑا ظاہر گئے تھے، میں ظاہر سے بات نہیں کر رہا، آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا مین ان سائڈ یو، وہ جو اندر چھپا ہوا اس کاسمیٹک لیئرنگ کے پیچھے چھپا ہوا جو انسان ہے اس سے بات کر رہا ہوں میں، وہ جس نے بڑے لباس پہنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، وہ جس نے بڑی اوپر سے کاسمیٹک سرجریاں کرائی ہوئی ہیں، چھپا کے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے جہاں کنفیوزڈ، شکی، تلاش کر رہا ہے وہ اپنے سوالوں کو۔ تو یہ فیصلہ، زندگی فیصلوں کا نام ہے بھائیوں، لوگ ملے مگر فیصلے نہیں ملے، باتیں ہیں ہمارے پاس، فیصلے نہیں ملے۔ سینے کے اندر وہ درد، آواز میں وہ سوزش، آنکھوں میں وہ آگ، اور لفظوں کے اندر اور کلام کے اندر وہ تاثیر تب آتی ہے جب فیصلے لیتا ہے انسان زندگی میں، اور اپنے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، اپنی نفس کے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، معاشرے کے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، ڈر کی وادیوں میں یقین کے جھنڈے گاڑتا ہے ان کمزوریوں کے اندر، تب آتی ہے تاثیر۔ تو جس نے حق پہ رہتے ہوئے زمینیں نہیں چھوڑی، حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا نہیں چھوڑا، حق پہ رہتے ہوئے بحث نہیں چھوڑی، حق پہ رہتے ہوئے خاموشیاں نہیں اپنائی، حق پہ ہوتے ہوئے گمنامیاں نہیں اپنائی، حق پہ رہتے ہوئے پنڈال نہیں چھوڑا اس نے، وہ کیسے قوم کے سینے میں دھڑک سکتا ہے؟ حق پہ رہتے ہوئے جس نے اپنی زندگی نہیں چھوڑی وہ بات کرتا ہے آج کے دور کے اندر انقلاب کی۔ یہ گمنامیوں کا سفر ہے پتر، بھائیوں، یہ گمنامیوں کا سفر ہے اس کمال تک پہنچنا، یہ یوفو شوفو کر کے جلدی نہیں آ سکتا۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے یا تو غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا، یاد رکھیے، یا حاکم ہوگا یا محفل کا محکوم ہوگا، فیصلہ یہ تیرا ہے۔ تو وہ مزاج کہاں گیا جس نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے دنیا کے اندر ہر کسی کی؟ کہاں ہے وہ مزاج؟ تیزیاں ہیں ساڑھے منڈیاں نو تیزیاں ہیں آج کچھ کرن دی، وہ انتظار کہاں ہے؟ وہ فلسفہ انتظار کہاں ہے یوسف علیہ السلام کا کہ اتنی صدیوں کے بعد جب جیل کا صاحب گیا اور آپ نے کہا بادشاہ نو جا کے دسی کہ میرے نال اس عورت نے زیادتی کی تھی، بھول گیا وہ یوسف علیہ السلام کو۔ تو جب ہی بھول جائیں گے لوگ اس دنیا میں، کہاں ہے وہ فلسفہ انتظار کہاں ہے؟ وہ شکلیں ہی نہیں ملتی، شکلیں ہو کے دیکھ کے آدمی کہے واہ کیا شکل دی ہے اللہ نے، کیونکہ جب کلیجے کے اوپر تیر، تنقید، ریجیکشنز، ڈینائل، دنیا جب تجھے چھوڑ رہی ہوگی اپنے سفر پہ چلنے پہ، تیرے چہرے کے اوپر ایک وجاہت ہوگی جو اس کاٹ سے گزرے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ باپ دادوں کے ہاتھ کے نیچے پلنا بند کر باہر آ میدان کے اندر، کیا ڈر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا خاندانی سلسلوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ اپنی سلطنت کلیم کر، خود کھڑا کر، یہ دو ٹانگیں ہوں گی اینڈ میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ ابے وہ دوست زندگی کیا اس کو دوست مل جائیں، یہ بے وفائیوں کا سفر ہے، یہ تو مفاد پرستیوں کا سفر ہے۔ اور ہماری تربیت سلسلوں کے اندر ابتدائی عمروں میں بچوں کو ہم نے پتہ نہیں کیا سکھا دیا، کن بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر۔ اس شیر نے جو اپنی ٹیریٹری کلیم کرنی تھی، عجیب باتیں ہیں آج، مگر کچھ روحیں کبھی بھی قید نہیں کی جا سکتی تھی بیٹا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کچھ روحیں کبھی بھی پنجرے میں نہیں بند کی جا سکتی تھی۔
وہ بنی تھی باہر نکلنے کے لیے. میں امریکہ گیا, بڑا جی بڑا امریکہ 1999 کے اندر بڑا جی نا سی امریکہ. وہ کھانے دی دعوت تے بلایا انہوں نے تے کہندے نے اپنا بل $1 $2 $10 تسی آپ پے کرو. میں کہا بھائی جان میں پنجابی آدمی ہاں, کس طرح دی تسی گل کر رہے ہو میرے نال؟ اسی تے ایک محفل دے ہوتے اپنی یاراں دے ہوتے $50,000 خرچ کرنے والے لوگ نے. کس طرح دی ثقافت ہے تہاڈی کہ تسی مہمان نو بلا کے کہندے ہو کہ تسی پیسے آپ دو گے؟ اے تہاڈے ٹریڈیشنز نے. تو میں بٹ صاحب نو فون کر کے کہا, میں کہا ڈیڈ کہندے نے گھر بلا کے کہندے نے پیسے دو, انہاں نو شرم ہے نہیں ہے کہ کس طرح دا کلچر ہے گا. تو کیونکہ بنیادیں مضبوط تھیں, ایک بڑے آدمی کا خون تھا اپنے سینے کے اندر, ایک سلسلہ غیرت تھا پیچھے سے جو چلتا آ رہا تھا, تو نہیں پیچھا وہاں جا کے چھوڑ کے آ گیا میں ترک کر کے اس دنیا کو. پنڈوں دیہاتوں میں وقت گزارا, کسی نے کیا انقلاب کس طرح آئے گا؟ میں کہا تھے سارے کہندے نے لڑ مر کے ہی آئے گا شاید لگ رہے. تو کسی بڑے آدمی نے مینوں کیا پڑھ کے آئے گا. میں کہا پڑھنا کیے گا, پڑھتے لیا میں باہر جا کے. تو انہوں نے کہا اگر تو مدرسے کی مٹی جا کے تو مدرسے کے اندر جا کے اگر زمین پہ بیٹھ گیا اور یہ 6 کتابیں لنگا کے اپنے حلق سے, تو پھر تیرے نال گل کریں گے تو چھڑیا نا پھر کارسی اپنا. وہ سکون جو ٹیکسس اور پینسلوینیا کی شہروں کے اندر نہیں ملا, وہ پنجاب کے پنڈ دیہاتوں میں ملا شیخ عاطف کو. یہ تھی وہ دھرتی جہاں ہم نے اپنے آپ سے ملاقات کی. وہ زندگی کیا جس میں مکھن اور ساگ نہ ہو, وہ زندگی کیا جس کے اندر گوبر کی تھاپیاں نہ ہوں, وہ زندگی کیا جس میں ڈیری کا دودھ نہ ہو, سرسوں کے باغ نہ ہو, وہ زندگی کیا جس میں انسان کی تہذیب نہ ہو, اس کا کلچر نہ ہو, اور پھر وہ زندگی کیا جس میں دین نہ ہو, اللہ نہ ہو. We are all willing to learn English language. اسی انگریزی زبان ماہر کرنا چاہتے ہیں. I can talk to you for hours and hours in that language. That's not a problem for me. تو تسی سانو انگریزی تے سکھا دیتی, تسی ساڈی زبان کیوں نہیں سکھائی سانو؟ تے اسی اپنی بڈی نو شکر ادا کرنے ہاں راجپوتاں دے اندر میں شادی کیتی. ساڈی وائف نے کہا اگر تو دنیا چ راج کرنا چاہتا ہے پنجابی سکھ جا کے, پھر سکھی جا کے میں پنجابی اپنے لوگوں سمجھن واسطے 9 کروڑ دے صوبے نو سمجھن واسطے, سندھ نو سمجھن واسطے. تے ساڈے بچے جڑے نے وہ 2 منٹاں دے اندر امپریس ہو جاندے نے لوگاں کولوں. یہ پیسہ دولت مال شہرت ٹیکا یہ کیا چیز ہے؟ لاکھ قربانیاں لا ٹیبل کے اوپر, تو دیکھ کیسے قدموں میں ہوں گے لوگ تیرے. زندگی ایک مشکل سفر ہے. ایک زندگی بڑی کاٹ ہے اس زندگی میں انسان کی. ہاں جاہل کے لیے نہیں, غافل کے لیے نہیں, وہ جسے غیرت کا ترجمہ نہیں آتا اس کے لیے نہیں, غلام کے لیے نہیں. ایک وہ زندگی ہے جس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لوگ چلاتے ہوں گے اس کو. ہر شخص اس کی زندگی کے اوپر سلطہ رکھتا ہوگا, ہر آدمی اس پر ڈومیننٹ ہوگا, ہر بندہ اس کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہوگا. ایک یہ فارمیٹ ہے لائف کا. اس کا اپنا نہ کوئی اختیار ہے, نہ کوئی فیصلہ ہے, نہ کوئی ڈیسیشن میکنگ ہے, نہ کوئی پرسپیکٹو ہے. وہ غلام ہی ہے اور لوگ چلاتے ہیں اس کو. ایک یہ زندگی کا ماڈل ہے.
اور ایک زندگی کا ماڈل ہے جس میں چاہے وہ جتنا ٹوٹا پھوٹا بکھرا شیٹرڈ پارٹ ہو، جتنا کنفیوزڈ، ڈاؤٹ فل، شکی، مضطرب، جتنا زیادہ انکلیئر ہو اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اس کے بارے میں، پھر بھی اس ٹوٹی ہوئی حالت میں بھی وہ کبھی بھی غلام نہیں تھا۔ ایک غیرت تھی اس کے اندر کہ اس چھوٹی سی زندگی میں میں سنبھالوں گا اپنی لائف کے فیصلوں کو۔ I will control my life as much as I can۔ مگر وہ زندگی کہاں جہاں تجھے آزادی مل جائے، وہ زندگی کہاں جہاں تجھے ٹیکس نہیں دینا پڑے اپنی فریڈم کا، اپنی سلطنت بنانے کا، وہ زندگی کہاں جہاں ہر علاقے، ہر کلیے، ہر فیسٹ اور ہر جہت کا ایک سردار تجھے نیچے نہیں لانے کی کوشش کرے گا۔ زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، جنگیں، اور ہم اپنے بچوں کی بنیاد میں عجیب افہام و تفہیم سکھا دیتے ہیں، عجیب ڈر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ یہ زندگی جنگوں کا نام ہے۔ کل ہی ملتان میں مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا علم بہت ہے، بہت علم ہے دنیا میں، مگر تاثیر نہیں ہے اس علم کی، کیونکہ انسان کی زندگی میں تاثیر، اس کی شخصیت میں وہ رعب، اس کی نظر کے اندر وہ گہرائی، اور اس کے چہرے پہ وہ غم اور وہ ہم اور وہ کرب اور وہ کمال اور وہ جمال اور وہ تکمیل اور وہ تائید اور وہ تحسین جب آتی ہے، جب وہ ترک کرتا ہے کچھ چیزوں کو، جب وہ حق پہ ہوتے ہوئے چھوڑتا ہے چیزوں کو۔ لوگ ملے ہمیں اپنی 42 سال کی عمر میں، بہت لوگ ملے، امریکہ سے لے کے یہاں تک بہت کچھ دیکھا ہم نے، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، کائر، دبے ہوئے، کاش، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، ifs and buts in their life۔ مگر یہ زندگی ہے، ٹوٹ جاتا ہے آدمی، بکھر جاتا ہے، کنفیوزڈ، انکلیئر، مذبذب، مضطرب، مگر وہ کرن چھوٹی سی، وہ that little spark in the heart، یہ فلسفہ حیات اس انقلاب کا نام ہے۔ وہ چھوٹی سی چنگاری، وہ چھوٹی سی چنگاری جس کو آگ دینے کی ضرورت ہے، اسی کے لیے ہم جیسے کم علم نالائق لوگ آتے ہیں محفل گرم کرنے کے لیے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔